مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دنیا کے اندر دین پڑھنے پڑھانے والوں کو پروٹوکول کیا دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی بڑی شخصیت آئے نا، ہم اس کا پروٹوکول، اسے کیا پروٹوکول دیتے ہیں، کیسے عزت دیتے ہیں، مختلف صورتیں ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیا جاتا ہے، جھک کر سلام لیتے ہیں۔ کوئی بڑی شخصیت آئے گی، اس کے گلے کے اندر پھولوں کا ہار ڈال دیا جائے گا، مالا ڈال دی جائے گی، عزت والے مقام پہ بٹھایا جائے گا۔ اور اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، کسی ملک کا صدر وزیر اعظم ہے، تو کیا کریں گے، سرخ رنگ کے کارپیٹ بچھائیں گے، وہ ان کے اوپر چلتا ہوا جائے گا، اسے فوج جو ہے وہ سلامی دے گی، اسے جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر پروٹوکول دیے جانے کے مختلف طریقے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے نا، وہ بندہ جو دین سے محبت کرنے والا ہے، دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، رب کا قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، وہ فقہ کا کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو حدیث کیا کہتی ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے دین سیکھنے کے لیے راستے کے اوپر چلتا ہے، دریاؤں کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اے مولا اس کی بخشش فرما دے، اے مولا اس کی مغفرت فرما دے۔ فرمایا بلوں کے اندر چیونٹیاں ہیں، وہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور پھر پروٹوکول کیا دیا جاتا ہے؟ آج ہمارے یہاں پروٹوکول یہ دیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، اس کے گلے کے اندر پھولوں کا ہار ڈالا جاتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے قالین بچھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو دین پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا پروٹوکول یہ ہے، رب کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ رب کے فرشتے جب وہ چلتا ہے نا کسی رستے پر، نظر نہیں آتے، اور ہاں نظر والے دیکھتے بھی ہیں، رب کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ یہ وہ عزت والا بندہ ہے جو رب کا دین پڑھنے کے لیے نکلا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات سنیے ذرا، ایک عالم دین اپنے قلم کی سیاہی سے شرعی مسائل لکھتا ہے، رب کا دین لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتا ہے، تو حدیث کا ارشاد ہے قیامت والے دن علماء کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کا خون انہیں تولا جائے گا، آپس میں ان کا وزن کیا جائے گا۔ شہید کی شان کیا ہے؟ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب سب کچھ معاف فرما دیتا ہے، یہ شہید کی شان ہے۔ لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ شہید کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی دونوں کا وزن کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آیا جب یہ وزن کیا جائے گا نا، علماء کے خون کی سیاہی، علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی، شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی، اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ یہ علماء کو رب قیامت میں شان عطا فرمائے گا۔ اب ذرا اس بات کی وضاحت سنیے ذرا، شہید کیا کام کرتا ہے؟ اپنی جان داؤ پہ لگاتا ہے، اپنا گھر بار داؤ پہ لگا، داؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا، وگرنہ تو یہ سب کچھ بھلے والا کام کر رہا ہے۔ میدان جہاد کے اندر شہید جو سپاہی ہے وہ پہنچا، دشمن سامنے کھڑا ہے، گرمی کا موسم ہے اس نے پھر بھی لڑنا ہے، سردی کا موسم ہے اس نے پھر بھی لڑنا ہے، میدان جہاد کے اندر موجود ہے، اپنی جان کی اسے پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا،
اس کی صرف ایک ہی نیت ہے، رب کا دین بلند رہے، رب کا اسلام بلند رہے، قرآن کا پیغام بلند رہے۔ وہ رب کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کرتا، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتا، سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ یہ شہید ہے جو میدان جہاد کے اندر گرمی بھی برداشت کر رہا ہے، سردی بھی برداشت کر رہا ہے، بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، سب کچھ لٹا رہا ہے، لیکن ادھر ایک عالم دین ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہے، اس کے کمرے کے اندر پنکھا بھی چل رہا ہے، اور اگر رب نے توفیق دی ہے اے سی بھی چلا ہوا ہے، اس کے کمرے کے اندر قالین بھی بچھا ہوا ہے، اسے گرمی محسوس نہیں ہو رہی، اسے سردی محسوس نہیں ہو رہی، وہ فقط رب کا دین لکھ رہا ہے، شرعی مسائل کو لکھ رہا ہے۔ اور ادھر شہید ہے جو جان بھی دے رہا ہے، گھر بھی قربان کر رہا ہے، اولاد بھی قربان کر رہا ہے، مگر رب یہ فرماتا ہے شہید کا درجہ کم ہے، دین پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہے، دین پڑھنے والے کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ حدیث کا حکم ہے۔ فرمایا قیامت والے دن علماء کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کا خون جب تولا جائے گا نا تو علماء کے قلم کی سیاہی ان کے خون پر غالب آ جائے گی، مرتبہ بڑھ جائے گا۔ یہ رب نے دین کے اندر عزت رکھی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی جان دے کر سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ مسائل لکھ کر لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور قیامت والے دن جب یہ علماء رب کی بارگاہ میں، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے نا، صوفیاء، مجاہدین، شہداء، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں آرڈر ہوگا جاؤ جنت میں۔ وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ علماء ابھی جنت میں نہیں گئے، علماء کو ابھی آرڈر نہیں ہوا۔ جب علماء اس بات کو دیکھیں گے کہ فلاں بھی جنت میں چلا گیا، فلاں بھی جنت میں چلا گیا، فلاں بھی جنت میں چلا گیا، ہم ابھی تک نہیں گئے، تو رب کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض کریں گے مولا یہ جو مجاہدین جنت کے اندر گئے ہیں انہیں واز ہم نے کیا تھا، یہ جو فلاں بندے جنت کے اندر گئے ہیں انہیں ہم نے دین سکھایا تھا، ہم سے دین سیکھ کر وہ جنت میں چلے گئے، ہم ابھی تک یہیں پہ ہیں۔ جب رب تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے نا تو رب کی بارگاہ سے جواب آئے گا، اے میرے دین کا علم پڑھنے پڑھانے والوں، انہیں تو جنت کے اندر بھیج دیا گیا ہے، تمہیں روک دیا گیا ہے، اس لیے کہ آج میرے نزدیک تمہاری مثال فرشتوں کی طرح ہے، تم میرے نزدیک فرشتوں کی طرح ہو۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا وہ تو خود جنت میں گئے ہیں، لیکن تم نے اکیلے جنت کے اندر نہیں جانا، تم دنیا کے اندر لوگوں کو گناہ سے بچاتے تھے، تم دنیا کے اندر مسئلہ بیان کر کے شریعت پہ عمل کرواتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، انہیں سیدھا رستہ بتاتے تھے۔ آج آخرت کے اندر بھی تمہاری یہی ڈیوٹی ہے۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے جس کو چاہتے ہو پکڑو اور اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ فرمایا دنیا میں بھی بھلائی کرتے رہے ہو، اب جنت کے اندر جانا ہے تو اکیلے نہیں جانا، جیسے دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے تھے نا، آج جس کی تم شفاعت کرو گے میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں دنیا کے اندر جس بندے نے بھی کسی عالم سے محبت رکھی ہوگی نا، پیار کیا ہوگا، قیامت والے دن عالم اس کی شفاعت کرے گا۔ لوگ آئیں گے علماء کے پاس آئیں گے، ایک کہے گا حضور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، دوسرا کہے گا میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، تیسرا کہے گا میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، میں نے آپ کی فلاں خدمت کی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب قیامت کے میدان میں علماء پہنچیں گے، علماء کی خدمت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے جب ان کے پاس آئیں گے، علماء شفاعت کریں گے، رب ان کے کہنے کی وجہ سے انہیں بھی جنتی فرما دے گا، انہیں بھی جنت عطا کر دی جائے گی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، لہٰذا یہ ایسا دین ہے جو اس سے تعلق تو جوڑتا ہے نا، رب دنیا میں بھی اسے کمی نہیں آنے دیتا اور آخرت میں بھی کمی نہیں